نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے ہم اپنی مغفرت چاہتے ہیں، اور اللہ سے ہم پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے، برائی سے، برے اعمال سے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر لانے والا نہیں ہے۔ صلاۃ و سلام محمد عربی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے عبادات کرنے کے بھی موسم بنائے۔ کیا بنائے؟ موسم بنائے، موسم بنائے۔ جیسے رمضان المبارک کا موسم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا۔ پھر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی آخری عشرے کو افضل اور اجود بنایا، اس لیے کہ اس میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، حج کے مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہیں، ان کو رمضان المبارک کے آخری عشرے سے بھی بہتر بنا۔ پھر اس آخری عشرے میں بھی ایک دن آئے گا، وہ ان پورے 9 دنوں سے زیادہ بہتر ہے، جس کا نام کیا ہے؟ عرفہ۔ عرفہ کے معنی آتے ہیں پہچان، عرفہ یعرف آتا ہے پہچاننا، شناخت کرنا۔ تو یہ وہ مبارک دن ہے جس میں حجاج، حاجی لوگ 9 ذی الحجہ، کون سے ذی الحجہ پڑتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کے دن حاجی لوگ مینا سے عرفات جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ مینا سے عرفات جاتے ہیں۔ صبح کو جاتے ہیں اور شام تک وہیں قیام کرتے ہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ جمع کر کے پڑھتے ہیں۔ پھر وہاں سے مغرب سے پہلے نکلتے ہیں، غروب ہونے کے وقت نکلتے ہیں، اور مغرب عشاء آ کر کہاں پڑھتے ہیں؟ مزدلفہ میں، مزدلفہ میں آ کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ دن ہے، اور اس دن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، جو بندہ عرفات کے میدان میں چلا گیا اس کا حج ہو گیا، اور جو نہیں گیا اس کا حج نہیں۔ دوسری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فدیہ دینے سے، ذبح کرنے سے، ایک دم دینے سے، جس کو دم بھی کہتے ہیں فدیہ بھی کہتے ہیں، وہ دے دیں گے تو ادا ہو جائے گا۔ مگر عرفہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پھر آپ کا حج نہیں ہے۔ آپ چاہے جتنی ساری قربانیاں دیتے رہنا، پورے سال دیتے رہنا، تب بھی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ آپ اس کو وہاں جا کے دوبارہ ٹھہر جائیں اگلے سال۔ اس لیے اللہ نے اس کو بہترین خیر الایام کا ہے، یعنی سارے دنوں میں سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ یوم عرفہ۔ اور فرمایا تجاب فیہ الدعوات، لوگوں اس کے اندر دعائیں کثرت سے قبول ہوتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ جو جس کی حاجت ہو یاد رکھو۔ یوم عرفہ انشاءاللہ آنے والے یوم الخمیس، جمعرات، تھرسڈے، اور دوسری زبان میں تو مجھے معلوم نہیں، 3 زبانوں میں مجھے معلوم ہے، میں بتلا دیا۔ تو آنے والا جو خمیس ہوگا، یا یوں کہہ لیجئے 5 جون کو، 5 کتنا؟ 5 جون کو، 5 جون کو یوم عرفہ ہوگا۔ اس دن بہت کثرت کے ساتھ جو آپ کی دلی تمنا ہے نا، اللہ میری یہ دعا سن لے، اسے چاہیے کہ وہ خاص طور سے عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک مسجد میں بیٹھ کے خوب اللہ سے دعائیں مانگیں۔ آپ مسجد سے نکل نہیں پائیں گے مغرب سے پہلے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں آسمان پر قبول ہو جائیں گی۔ اب عبد المنان بھائی سمجھ چاہ رہے کہ میں ایک بیوی اور مانگ لوں اللہ سے، ضرور ملے گی؟ ہاں ہاں ضرور ملے گی اللہ سے انشاءاللہ۔ جو بھی دعا کرو گے، نیک دعا جو بھی کرو گے، اللہ وہ ضرور عطا فرمائے۔ جس شر سے بچنے کی پناہ مانگو گے، اللہ اس شر سے بچا دے گا۔ جس خیر کو طلب کرو گے، اللہ وہ خیر عطا فرما دے گا۔ تقال فیہ العثرات، اس میں بڑی بڑی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، جتنے بڑے چاہے آپ نے گناہ کیے ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے بڑے بڑے گناہ، کتنے ہی بڑے آپ نے کر لی،
اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں اور ایسے ہو جائیں گے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر آئے، بالکل صاف ستھرے. سچی توبہ کر لو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا توبۃ صادقہ. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سچی توبہ کر لو، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے جس سے جتنا ہی بڑا گناہ صادر ہو گیا. پھر عرفات والے دن ملائکہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے کیسے مجھے ایک زبان لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک پکارے. ایک لباس ہے نا، سب کا ایک لباس، ایک زبان، اور سب کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا، اللہ سے مغفرتیں، اللہ کے سامنے ندامت، اللہ کے رضا طلب کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ان کا مقصد ہے اس کے علاوہ کوئی مقصد. ایک لباس میں ہو کر گویا انہوں نے کفن پہنا ہوا ہے. کیا پہنا ہوا ہے؟ کفن ہے نا، کفن کی چادریں پہنی ہوئی ہیں اور وہ اللہ کو پکار رہے ہیں. اللہ ان کی پکار پر، ان کے عرفات میں شامل ہونے پر، ٹھہرنے پر ملائکہ کے اوپر فخر فرماتے ہیں. یباہی اللہ فیہ ملائکۃ بأہل عرفات، اہل عرفات پر بڑا فخر کرتے اللہ تعالیٰ. یوم عظم اللہ امرا، یہ بڑا دن ہے یار، اور اللہ نے اسی دن دین کی اکمال فرمائی، مکمل دین فرمایا. اللہ نے اپنی نعمتیں مکمل فرمائی اس دن. اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو والعتق من النیران، اور نہ جانے کتنے کروڑ لوگوں کو عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے بری فرما دے. تو ہم بھی تو مانگے اللہ سے ہمیں بھی بری کر دے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اعز و اقارب کو، ہمارے دادا دادیوں کو اور مسلمانوں کو، اور خاص طور سے اس دن آپ کو اہل غزہ کے لیے ضرور دعائیں مانگیں اللہ سے. آپ کی ایک دعا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سارے فیصلے اللہ پر تبدیل فرما دے اور ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. ہاتھوں اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں اللہ کے سامنے، اس سے تو ہمیں کسی نے نہیں روکا نا. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ایک یہودی آیا، حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. اس نے آ کر کہا کہ امیر المؤمنین تمہاری قرآن میں ایک آیت ہے، تمہاری قرآن میں ایک آیت ہے، تم اس کو بار بار پڑھتے ہو. اگر معشر الیہود، یہود کی جماعت پر یہ آیت نازل ہوتی لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا بھائی وہ کون سی آیت ہے. اس نے کہا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اس نے کہا اللہ کے بندے تجھے یہ معلوم نہیں، مجھے معلوم ہے. اللہ نے اس آیت کو عرفہ کے دن نازل فرمایا، قیامت تک عرفہ عید کا میدان بنا دیا. اللہ نے اس آیت کو جمعے کے دن نازل فرمایا، جمعے کو قیامت تک کے لیے عید کا دن بنا دیا اللہ رب العالمین. اللہ نے تو ہمارے لیے ایک دن میں 2 عیدیں بنا دی، اور کب انشاءاللہ ایک دن میں 2 عیدیں آ رہی ہیں نا، جمعہ بھی ہے اور انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ بھی ہے. 2 عید ایک ساتھ آ رہی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ کی طرف سے ہمیں خوشی دی جا رہی، ہمیں خوش ہونا چاہیے. تو اللہ نے اس دن اپنا دین مکمل فرمایا، اپنی نعمتیں مکمل فرمائی، اور فرما دیا بس یہ دین جو لے کر میرے پاس آئے گا میں اس سے راضی ہوں، اس کے خلاف جو آئے گا اس کا دین قبول نہیں ہوگا. تو یہ بھی یوم عرفہ کی فضیلت ہے. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما دی، اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو کیا کیا؟ پیدا کیا نا. نہ آدم کی ماں ہے اور نہ
باپ ہے کہہ دو یار، شک ہو رہا کچھ؟ پھر کہو نہ آدم کی ماں ہے اور نہ باپ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، باپ ہے سیدنا عیسیٰ کا؟ نہیں، کوئی باپ نہیں، اپنی قدرت کاملہ سے اللہ رب العالمین نے، اللہ تو چاہتا بغیر ماں باپ کے بھی بچے پیدا کر دیتا نا، ہے نا؟ وہ تو کامل قدرت والا ہے، وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی منع نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ تو اللہ نے تمام ذریت سے عہد لیا، ایگریمنٹ کیا، تمام ذریت آدم کے بعد۔ اس وقت ساری صلب میں تھی، اللہ کے یہاں روحیں موجود تھی، ابھی دنیا میں نہیں آئی تھی روحیں۔ اور کیا کون سا دن تھا وہ؟ عرفہ کا دن تھا۔ عرفہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے، میری بھی اور آپ کی روح بھی وہاں موجود تھی، ہم سب سے اللہ رب العالمین نے ایگریمنٹ لیا تھا۔ اور کیا تھا؟ الستُ بربکم، کیا ہے لوگوں، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کہو بلا، یہ لفظ کہو جو اللہ نے فرمایا، بلا شہیدنا، اے اللہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ سچے ہیں، آپ تنہا ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک لہ۔ یہ سب نے، ساری روحوں نے، چاہے وہ مسلمان کی ہو، ہندو کی ہو، کافر کی ہو، آغا خانی کی ہو، کسی کی بھی روح ہے، سب کی روح نے ایک ساتھ کہا تھا الستُ بربکم۔ جب اللہ نے پوچھا سب نے کہا بلا، قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین۔ اور تم پھر یہ مت کہنا کہ ہم اس سے غفلت میں تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اللہ نے تو ایگریمنٹ لیا تھا نا، تو ہمیں اس دن کیا حکم دیا گیا ہے؟ یہ اعمال کے اعتبار سے بہت ہی مبارک دن ہے، مختلف اعمال کرنے کے ہیں۔ حاجیوں کے لیے تو چونکہ وہاں وہ حج کے لیے پہنچ گئے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن آپ نے روزہ نہیں رکھا، اور فرمایا یوم عرفہ جو ہے وہ حاجیوں کا عید کا دن ہے، اور رسول اللہ کی اتباع یہ ہے کہ رسول اللہ جو ہے روزہ نہیں رکھا، آپ مفطر تھے، لہذا مفطر رہنا وہاں سنت ہے۔ لیکن غیر حاج جیسے میں اور آپ، ہم حج کو نہیں گئے، اللہ ہم سب کو حج کو بھیج دے۔ اور یہ بھی دعا کیا کرو، ہاں مذاق نہیں کرتا ہوں، خاص طور سے یوم عرفہ کے دن بیٹھ کے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، سب کے لیے دعا کیا کہ اللہ ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جب بندہ کرتا ہے نا، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ، اسباب اللہ کے ہاتھ میں، یہ مت دیکھو یار میرے پاس پیسہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، اسباب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ سب نے سنا ہوگا کہ مہدی نام کا جو لیبیا کا آدمی، سنا ہے؟ سب نے سنا ہے نا؟ اس کے ساتھ دنیاوی اسباب سارے ختم، دنیاوی اسباب اسے روک دیا گیا، اس کے کچھ پاسپورٹ میں کمی تھی، روک دیا گیا، جہاز چلا گیا، آسمان میں جا کے پھر خراب ہو جاتا ہے، واپسی آتا ہے، صحیح کرتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر خراب ہو جاتا ہے۔ کون کرا رہا ہے؟ اللہ۔ کس کے لیے؟ اس مہدی کے لیے۔ اب کتنا تعلق اللہ کی ذات سے اس بندے کا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے بغیر جا ہی نہیں سکتا۔ ایسا تعلق، ایسا یقین ہمارا اللہ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب یہ تعلق ہو جائے گا، پھر ہمیں پیسے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ریال دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ خود اسباب پیدا فرما دے گا۔ نیت تو کرو یار، جب نیت کرو گے تو اللہ آسان فرما دے گا۔ تو رسول اللہ کی بات ازواج مطہرات نے نقل کیا کہ رسول اللہ یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کی ترغیب فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یوم عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا گیا، اور سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں ایک حج کیا، کتنا؟ ایک، اور 4 عمرے کیے پوری زندگی میں، کتنے؟ 4 عمرے کیے، ایک حج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یوم عاشورہ 10 محرم کا بھی روزہ رکھا رسول اللہ نے، اور ہر مہینے کے 13، 14، 15 جن کو ایام بیض کہا جاتا ہے، ان کے بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابی قتادہ الانصاری، مدینے کے رہنے والے، انصار کہتے ہیں مدینے والوں کو، وہ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا اللہ کے نبی
اگر میں یوم عرفہ کا روزہ رکھوں گا تو اللہ مجھے کیا اجر عطا فرمائیں گے، مجھے کیا ملے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اللہ ایک سال کے پہلے گناہ معاف فرما دیں گے، ایک سال آنے والے کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک نفل روزہ کون سے دن رکھنا ہے؟ یوم الخمیس، جمعرات کو، آنے والی جمعرات کو انشاءاللہ، آج جمعہ انشاءاللہ جو آنے والی جمعرات ہے اس کو رکھنا ہے۔ آپ ایک روزہ رکھیں گے انشاءاللہ تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں نے پچھلے جمعہ میں بھی سنا دی، ما من عبد مسلم یصوم للہ یوما بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا ای 70 عاما۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے ایک نفل روزہ اللہ کے لیے رکھا، اللہ اسے 70 سال جہنم سے بری فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کتنے سال تک؟ 70 سال۔ تو رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اس دن آپ کو روزہ کے ساتھ ساتھ استغفار کثرت سے پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ توبہ مانگنی، کیا کرنی ہے؟ اپنے گناہوں سے توبہ مانگنی ہے، برائی چھوڑنے کی، جو برائیاں کر رہا ان کو چھوڑ دے اور اللہ سے سچی توبہ کر لے۔ اور اس دن ہمیں خوب کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ اپنے دادا رضی اللہ عنہم اجمعین سے نقل کرتے ہیں، خیر الدعا، سب سے بہترین دعا، کیا کہا؟ خیر الدعا دعاء یوم عرفہ، عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا۔ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، میں اور میرے سے پہلے جتنے بھی نبی اللہ نے اس دنیا میں بھیجے سب نے ایک دعا کی، اور وہ دعا کیا ہے؟ کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ وہاں بھی لکھا ہوا ہے، کیمرہ میں دکھا دو بھائی، وہاں بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا رسول اللہ نے فرمایا کثرت کے ساتھ دعا یوم عرفہ میں پڑھو، اللہ تمہاری ساری مرادوں کو پورا فرما دے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے، اور آنے والے دنوں کے اندر خاص طور سے یوم عرفہ میں روزہ رکھنے کی توفیق دے، اور خوب کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنے اور اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، تمام لغوشات کو معاف فرما دے، ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ فرما، صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ مبارک ایام ہیں، ان کی قدردانی نصیب فرما دے، کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی بخشش فرما دے۔ اللہ عز و اقارب جتنے بھی مسلمان مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما دے۔ میری والدہ بھی اور دیگر لوگوں کے ماں باپ اس دنیا سے جا، اے اللہ اے رب ذوالجلال انہیں بہترین بدلہ عطا فرما دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، رسول اللہ کا پڑوسی بنا دے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اللہ ہمارے اندر قوت نہیں تیرا عذاب سہنے کی، تیرا غضب سہنے کی۔ اے اللہ تیرے غضب سے، تیرے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جہنم سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، تندرستی دے، عافیت دے۔ اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دے۔
میری بچی بیمار ہے، اللہ اسے شفا کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے، اللہ اس کی کڈنی بدلنے کے جو اسباب ہوں اپنے فضل و کرم سے انہیں پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے، اللہ آسانیوں کا مرحلہ پیدا فرما دیجئے، اے اللہ اس مجمع والوں کو قبول فرما لے، اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، سب کی حفاظت فرما دے، سب کو بہترین تندرستی عطا فرما دے، سب کو حلال رزق عطا فرما دے، سب کی اولاد کو نیک بنا دے، عالم فاضل بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، اے اللہ ہمارے فلسطین کے بھائی مظلوم، اے اللہ ان کی نصرت و مدد فرما، اللہ ان کی نصرت و مدد فرما دے، اللہ ان مبارک ایام کی برکت سے ان کی نصرت و مدد فرما دے، اللہ جیسے آپ نے اصحاب بدر کے لیے ملائکہ کا نزول فرمایا، اللہ اسی طرح سے ان کے نصرت کے لیے ان کی مدد کے لیے بھی ملائکہ کا نزول فرما دے، اللہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے، ان کے خون کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ان کی ہر طرح سے حفاظت فرما دے، ان کے شہیدوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کو صبر عطا فرما دے، ایک ہماری بہن جس کے 9 بچے کل یا پرسوں شہید ہوئے، اللہ اس بہن کو صبر عطا فرما دے، اللہ اس بہن کو صبر عطا فرما دے، اس کا نعم البدل عطا فرما دے، اللہ اس بہن کے دل پہ اے اللہ اس کے اندر جو غم ہے اللہ اس کے غم کو اے اللہ ہلکا فرما دیجئے، صبر کی دولت اس کے دلوں کے اندر پیوست فرما دیجئے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔